سمی صاحب السلام علیکم، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جس طرح آپ نے شروع میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر سنوایا ہے نظم کا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثارے کوچے آل محمد است۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام حسین سمیت سارے اہل بیت سے اپنی نہایت اعلیٰ درجے کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی آپ نے فرمایا ہے ہم ان کو راست باز اور متقی سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے، یعنی ظاہری بھی اور روحانی بھی دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔ پھر فرمایا ہم ان کو راست باز اور متقی سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا امام حسین سید المظلومین تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تو اہل بیت سے عمومی طور پر محبت کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر ابھی جو ذکر کچھ شاید آگے بھی آئے گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو حضرت امام حسین کو نعوذ باللہ باغی کا خطاب دیتے تھے کہ امام حسین نے بغاوت کی تو حکومت کے خلاف اس نے قدم اٹھایا ان کے خلاف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یزید پلید تھا، حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے سارے کردار کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ فرمایا ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کو دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح طویل اقتباس ہے، میں سارا نہیں پڑھ رہا، یہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم کا ہے، ایک حصہ میں نے اس کا پڑھا ہے۔ اور تیسری طرح ایک تو اہل بیت سے محبت، حسن حسین کا نام لے کر ان سے اظہار محبت، اور تیسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حسین کو اور یزید کو ایک استعارہ قرار دیا ہے، اور فرمایا آج ہم امام حسین کے سچے پیروکار ہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے فارسی میں، فتح اسلام میں ہے، آپ نے فرمایا ہر طرف کفرست جوشاں ہم چو افواج یزید، دین حق بیماروں بے کس ہم چو زین العابدین۔ فرمایا کہ آج ہر طرف کافروں کی افواج اسی طرح اسلام کے خلاف جمع ہیں جس طرح یزید کی افواج حسین کے خلاف جمع ہو گئی تھیں، اور اسلام آج اسی طرح بیمار اور بےکس ہے جس طرح حضرت امام حسین کا ایک بیٹا زین العابدین خیمے کے اندر لیٹا ہوا تھا اور کمزور تھا۔ فرمایا آج وہی حسینی حیثیت ہماری بھی ہے، اور آج دشمن سارے اسلام دشمن یزید کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا جو سچا عقیدہ تھا اور جو حضرت امام حسین پر کیے جانے والے اعتراض تھے ان کو بھی دور فرمایا، اور اپنی جماعت کو بھی اسی عاشقانہ راہ پر چلنے کی تعلیم دی۔ جزاک اللہ سمی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ لمبا بیان اور لمبی تفصیلات اور ایک جگہ ذکر نہیں، متعدد جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، اور آپ کی جماعت اس کے مطابق ہی عمل کرتی ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں بھی اہل بیت اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا، بلکہ اس سے زیادہ جو ہیں ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور انور کے خطبہ جمعہ سے وہ کلپ سنتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب سر الخلافہ میں حضرت علی اور خاندان کے بارے میں، خاندان نبوت کے بارے میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا
کہ آپ لاچاروں کی غمخاریوں کی جانب ترغیب دلاتے اور قناعت کرنے والوں اور خستہ حالوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے۔ آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرقان حمید کے جامع معرفت نوش کرنے میں سابقین میں سے تھے۔ قرآن کریم کے معرفت بھی آپ کو حاصل تھی اور بہت بڑے ہوئے تھے، اور آپ کو قرآنی دقائق کے ادراک میں ایک عجیب فہم عطا کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے عالم بیداری میں انہیں دیکھا، یعنی حضرت علی سے ملاقات ہوئی عالم بیداری میں، کشفی حالت میں، نہ کہ نیند میں۔ پھر اسی حالت میں آپ نے یعنی حضرت علی نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے، بس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو، جس میں میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی، اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو یعنی حضرت علی کو خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متواضع، منکسر المزاج، تاباں اور منور پایا، اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں، اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیعوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی مجھ سے پہلو تہی کی، بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی، اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ کے ساتھ حسین بلکہ حسن اور حسین دونوں، اور سید الرسل خاتم النبیین